مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز اور محترم حاضرین محفل اور تشریف فرما علماء اہل سنت، ابھی آپ حضرات نے نکاح کے تعلق سے خطاب سماعت فرمائی. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو قرآن و حدیث کے باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر کے اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے. ارے مسلمان کو سب سے پہلے بات سمجھنا چاہیے، دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کوئی وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا، کوئی چسکا لینے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث آپ کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے، آپ کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے ہے، آپ کے لیے اور ہمارے لیے رحمت کے لیے ہے، آپ اور ہماری دنیا و آخرت کامیابی کے لیے آیا ہے، آپ کو اور ہم کو جنت سے قریب کرنے کے لیے آیا ہے، دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہے، اور مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے قریب کرنے کے لیے قرآن حدیث کا نزول ہوا ہے. اور ایک مسلمان کو قرآن و حدیث کے سب سے بڑے ادب یہ ہے، کہتے ہیں کہ ادب بانصیب، جو قرآن و حدیث کی ادب کریں گے، ایسے محفلوں کے ادب کریں گے، بزرگوں کے ادب کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، کیا ہوگا؟ بانصیب ہوگا. اور قرآن و حدیث کی سب سے بڑے ادب یہ ہے کہ جو کچھ آپ سنیں گے اس کو کیا کرو؟ اس کو دل و دماغ میں بسا کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا بیان ہو، حدیث کا بیان ہو، شریعت کا بیان ہو، تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، اس کو سن لو. گپ شپ نہیں، دنیا داری نہیں، ٹیلر ٹیلی نہیں، بلکہ کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، اس کو غور سے سن لو. اور کہاں سے سن لو؟ دل کے کانوں سے سن لو، اس کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سن کر کے اس کو یاد رکھو. آگے فرما رہا ہے وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. اس کو بھی سن بھی لو اور خاموشی بھی اختیار کرو. تو کیا ہوگا اگر تم نے دل کے کانوں سے اس کو سن لیا اور ادب کے ساتھ خاموشی اختیار کیا تو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ رحمتوں کا نزول کب ہوگا؟ کہ جب قرآن کا ادب ہمارے سینے میں ہو. قرآن کو ہم لوگ سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، غور سے سنیں، ادب سے سنیں، اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے سنیں. آج ہمارے محفلیں ادب سے خالی ہے، ہمارے جلسے ادب سے خالی ہے. اس لیے ہم لوگ کیا ہیں؟ قرآن کے رحمتوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، اللہ کے قرب چاہتے ہو، اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو،
تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کا احترام کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، دنیا میں بھی سربلندی ملے گی، دنیا میں بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے گا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب ہر منزل پر کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرو؟ قرآن و حدیث کی ادب کرو، احترام کرو۔ ہم لوگ اگر میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں اس میں تو ہمارا نیت دوسرا نہ رہتا ہے نا، جو آتے ہیں ان کو ادب سے نہیں ٹیلے ٹیلے ادھر میں۔ اس لیے ہم لوگ کیا ہے، میلاد کی جو برکتیں، جو فیوز و برکات سے اسے ہم لوگ معروف ہو چکے ہیں۔ اس لیے ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں باپ کے ادب کریں گے، ماں باپ کی تعظیم کریں گے، تو پھر ماں باپ کی دعا ہوگی تو ہر منزل پر کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، بہت مسکین تھا، اس کی خواہش تھی کہ ہم مالدار ہو جائے، سم و زر کا مالک ہو جائے، بہت پریشان ہوتا تھا۔ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ ہم تو بہت غریب ہے لیکن خواہش ہے کہ پیسہ ہو جائے، دنیا ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم وہاں جنگل میں اللہ والے بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے، اس کے پاس جاؤ، وہ دعا بھی کر دیں گے، کوئی نسخہ بتا دیں گے، تم عامر ہو ہی جاؤ گے۔ تو وہ چلا، اس بزرگ کے پاس چلا، بڑا ادب و احترام کے ساتھ چلا، وہاں پہنچا، بہت ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے غریبی کے بارے میں بتایا۔ تو وہ اللہ والے جو تھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دعا بھی کر دیں گے اور ایک نسخہ بتا دیں گے، اس پر عمل کرو، تم عامر ہو ہی جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، یہ بازار میں جتنا کالا رنگ کا کپڑا ہوگا اس کو خرید لو، اس کو جمع کر لو، اسٹاک کر لو، اور ہم دعا بھی کر دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ گئے بازار مارکیٹ میں، جتنا کالا رنگ کا کپڑا تھا اس کو خرید لیا اور اس کو جمع کر لیا۔ ایک ہفتے کے بعد بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو بھی آفس میں آئے گا، سرکاری آفس میں آئے گا، اس کو کالا کپڑا پہن کے آنا ہوگا۔ ادھر تو کپڑا جمع کیے ہوا تھا دنیا بھر کا، پورا مارکیٹ کا، تو 10 روپے کا کپڑا 100 روپے میں بیچنے لگا۔ تو ایک ہفتے میں کیا ہو گیا، امیر ترین آدمی بن گیا، وہ پیسہ والا بن گیا۔ تو انسان کا لالچ تو ختم ہو ہی نہیں رہا ہے۔ پھر اس کے دل میں تمنا کہ کاش اور بھی پیسہ ہو جاتا، تو پھر چلتے اس اللہ والے کے پاس چلتے، پھر کوئی نسخہ پوچھتے، دعا اس سے کراتے تاکہ اور پیسہ ہو جائے۔ تو اس بار چونکہ اس پیسہ ہو گیا تھا، اس کو غرور ہو گیا تھا، اب گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہاں جا رہا ہے۔ اس اللہ والے کے پاس جب پہنچے، اب گھوڑے سے اترے بھی نہیں، پہلے مرتبہ تو بہت عاجزی ادب کے ساتھ، اور یہاں بے ادبی شروع ہو گئی۔ تو اللہ والے نے دیکھا کہ اس کو پیسہ ہو گیا، اس کو غرور ہو گیا، بے ادب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیوں آیا؟ کہا کہ آپ کی دعا سے تو پیسہ بہت ہو گیا، لیکن پھر اور بھی ہمارے تمنا ہے کہ پیسہ ہو جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسے کرو، دعا بھی کر دیں گے، اور بازار میں جتنے تربوز ہو گئے اس کو خرید کر کے اسٹاک کر لو۔ تم کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں بازار پہنچے، جتنے تربوز تو سب خرید کر کے جمع کر لیا۔ ادھر 2 دن کے بعد بادشاہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ جتنے تربوز اس میں بیماری ہے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اور تربوز زیادہ دن کرتا ہی نہیں۔ تو جتنے تربوز سب سڑ گیا، پھر جہاں تک پھر وہی پہنچ گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ پہلے ادب کیا تھا، حضور کی دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمنا کو پوری کر لیا، اور دوسرے مرتبہ بے ادب ہو کر کے کیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ادب بانصیب، ماں باپ کے ادب کریں گے، بڑوں کے ادب کریں گے، علماء کے ادب کریں گے، صلحاء کے ادب کریں گے، انشاءاللہ آپ کے یہ ادب ضائع نہیں جائے گا، ان کی دعا ہوگی، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور بے ادب ہوں گے تو پھر دنیا میں بھی بے ادب ہو کر کے بد نصیب ہوں گے، کم نصیب ہوں گے، اور اللہ کا نہ کرے کسی ایسے محفلوں لوگوں علماء کی بددعا لگ جائے تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، اللہ جل شانہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور یہ جو نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کو، زوج اور زوجہ کو نئے زندگی کو مبارک کر دے۔ اللہ سب کو صحت و تندرستی، خیر و بلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔